ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہوں مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے سنے۔ میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں، کٹھے ہو کے۔ کچھ بندے مخلص بندے وہ کٹھے ہو کے سورۃ قل هو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں کٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔
اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے. کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے. اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے. آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے. بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی. یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا. جو دوسروں کی اولاد تڑپ سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا. کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے. اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں. جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا. اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوز کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں. تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگ دستی، فقر، غربت، تنگ دستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی. اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت. خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں. غربت اور تنگ دستی. اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا. ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ اخلاص. بس انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے. آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں. حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی. تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں. جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی. اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا. آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے، اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں. لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے. 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں
کہ میری بھی کوئی غم کی داستان, میرے بھی کوئی دل کی فریاد, میرے بھی کوئی, کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے, زمین بھی ناراض ہے, ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں. فرمایا اس کے غم کی داستان ایسی تھی, اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا, خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے. فرمایا آنسو بہا رہے, اس کا غم, اس کی قسمہ پرسی کی حالت, اس کی حالات کی تنگیاں, اس کی حالات کی سخت, اور اس کا انداز بیان. اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اندر اشعار کہتا تھا, باہر پڑھتا تھا, اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں, منام ایک خواب سناتا ہوں, اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے, خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے, اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. خواب کے اندر, اس خواب کے اندر تیری تعبیر, الجھنوں کا حل موجود. اور پھر اپنا خواب سنائے. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے, فرمانے لگے محمد کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں, اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں. تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں, اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں. پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں, اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں, عطا کیجئے. تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ, اور فرمایا مجھے پڑھایا, اور پھر پڑھایا, اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا. کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا. پھر پڑھایا, اور پھر پڑھا کے میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا, اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی. اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا, اور جو بھی مصیبتوں کا مارا, تکلیفوں کا مارا, حالات کا مارا آیا, میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا, اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا, اگر 7 نہیں 70 جادوگر, 70 نہیں 100 جادوگر, 100 نہیں 70,000 جادوگر, 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے, تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے, برکتوں کے, عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے. مصیبتیں اس سے دور ہوں گی, جادو اس سے ختم ہوگا, اور دشمن ناکام ہوگا, حالات کی تلخیاں دور ہوں گی, اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا, راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا, اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی, آسمان رحمتیں برسائے گا, سمندر نعمتیں عطا کرے گا, اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت زبردست عمل ہے. ہم ان ہستیوں کا ذکر خیر بھی کریں گے, اور ان کے ذکر خیر کی نسبتوں سے زندگی کے مسائل مشکلات حل. ایک سوال ہے, اگر زندگی کے مسائل مشکلات حل ان ہستیوں کی نسبت سے نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ان کی نسبتیں, جن کی نسبتوں کو ہم ہر نماز کی اتحیات میں پڑھتے ہیں, جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی وہ درود ابراہیمی ہے جو سب درودوں سے اعلیٰ بھی ہے, افضل بھی ہے, باکمال بھی ہے, بے مثال بھی ہے, اور روایات اور کتابوں سے ثابت بھی ہے اس درود پاک کے بارے میں. پر اس درود پاک کا ابتدائی حصہ کبھی سوچا ہی نہیں, اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں کسی اور کا ہے. نہیں, کتابوں میں دونوں روایات ملتی ہیں, آل محمد بھی و اعلی آل محمد بھی. درود ابراہیمی میں دونوں روایات ملتی ہیں. اب اس عمل کو ہم بیان کرتے ہیں جس عمل کے تذکرے اور جس عمل کا ذکر خیر انہوں نے کیا اور ان لوگوں سے کروایا, اس عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں, ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو, الفت ہو, راحت ہو, اور لوگ آپ کے دل کے لیے, لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمت اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے, آپ پہ نظر بد ہے, آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے, جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں, حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے, راحت بھر جائے, رزق بھر جائے, صحت بھر جائے, عطا ہو جائے, مشکلات کا حل ہو جائے, اور ناکامیاں دور ہو جائے. چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. تو پھر شیخ نے جو فرمایا, حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا
اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی۔ وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا، پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے، جاگ رہے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں، کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے، اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے،
اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا کسی طرح سے۔ ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری صورت قل هو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں۔
ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔